بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی، لیکن ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے اور بیماری دن بدن بڑھتی اور سخت ہوتی گئی۔ عمر بھی 80 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ قریش نے محسوس کیا کہ وہ اس مرض سے جانبر نہ ہو سکیں گے، یعنی اب موت یقینی نظر آ رہی ہے، لہٰذا آپس میں مشورے کیے، پھر مشورے، اور طے کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں، یعنی مرنے سے پہلے، اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد لے لیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ اسے چھوڑے رکھا، جب اس کا چچا مر گیا تو اس پہ چڑھ دوڑے۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مذمت سے روکیں، ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دستکش رہیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا، چچا، میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے۔ صرف ایک بات ہے۔ یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے، کہنے لگے، صرف ایک بات؟ تیرے باپ کی قسم، ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ وہ بات ہے کیا؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو سارا جھگڑا ہی کس پر تھا؟ توحید پر۔ اور دین کا اصل کام ہی کیا ہے؟ توحید کا پیغام عام کرنا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ دیمک نے سب کچھ چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے، اور یہ بات ابو طالب نے آ کر بتائی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا تھا اور ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر آئے تھے تو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ آپ پر وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے نبی اور سچے نبی، جیسا کہ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہتا سچ، اور ایک موقع پر آپ کے سامنے بھی کہا کہ محمد اب بس کر دو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ہاں یہ گواہی دیں کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تو ہم گواہی دینے کو تیار ہیں۔ تم نے پہنچا دیا پیغام، تم نے اپنا کام کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، تو اتنے میں ایک اور شخص جو بیٹھا ہوا تھا، شاید عاص بن وائل تھا، تو اس کو ابو جہل کہنے لگا کہ بات یہ نہیں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے سچ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ قصی کی اولاد نے کہا سقایا ہمارے پاس، ہم نے کہا ٹھیک ہے، رفادہ کہا ٹھیک ہے، لوایا کہا ٹھیک ہے، حجابہ کہا ٹھیک ہے، اور اب یہ کہتے ہیں نبوت بھی ہمارے پاس، تو یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ تو بس اس بات سے ضد میں تھے کہ یہ بھی عہدہ ان کے پاس، یہ نہیں مان سکتے، تو یہ تکبر تھا ان کا۔ دنیا میں بظاہر جو انسان کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، قیامت کے دن اپنی اپنی نیت پہ اٹھے گا، دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ غم کا سال، ابو طالب کی وفات۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا، یعنی وفات کا وقت۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا
کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک اتلی یعنی سطحی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گھاٹ میں ہوتے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئی. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک اور روایت میں 1 ماہ کا ذکر بھی آتا ہے. رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی. وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیرہ صادقہ تھی. سچی وزیر، وزیر ہوتا ہے جو بوجھ اٹھانے والا ہو، حل پر مددگار، انصار. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں. ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی اور تھکاوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے، فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی، وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی. آپ حضرت خدیجہ کا اس کثرت سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزقت حبھا، مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے، بطور رزق دی گئی ہے. رزق ہوتا نا جو انسان کی کسی نیڈ کو فلفل کرتا ہے، جیسے کھانا پینا، علم. تو محبت بھی رزق کی طرح تقسیم ہوتی ہے. کسی کے دل میں آپ کی محبت ہو یا کسی کی محبت آپ کے دل میں ہو، اور کس کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر، کیونکہ آپ ان کا ذکر کثرت سے کرتے تھے. یعنی ان کی وفات کے بعد بھی بہت کثرت سے ان کو یاد کرتے تھے. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں ہو تو محبت کے بڑے دعوے ہوتے ہیں، جب وہ نظروں سے غائب ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو محبت بھی غائب ہو جاتی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات ان کو یاد کرتے رہے اور کثرت سے یاد کرتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی. ایک دفعہ حضرت حالہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے اجازت مانگی. یعنی جیسے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو اجازت مانگتا ہے، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا کیونکہ انداز اور آواز ملتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حالہ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا. میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کی پنڈلیاں باریک تھیں اور ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بہتر بدل عطا کیا. احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل اور مناقب ملتے ہیں. غم ہی غم. ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا. یعنی ایک ختم نہیں ہوتا تھا تو ایک اور آ جاتا تھا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی. تو آپ نے ان سے کہا لا تبکی یا بنیا فإن اللہ مانع اباک، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا.
یہ نہیں کہا کہ اب ابو طالب تو چلے گئے، چچا تو چلے گئے، اب میرا کون ہے. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی ابو طالب کے انتقال کے بعد ناگوار قسم کی بدسلوکیاں کی. ایک اور بار آپ کے کندھوں کے درمیان سجدے کی حالت میں ذبح شدہ اونٹنی کی جیر، یعنی اس کے جو رحم ہوتا، پلیسنٹا ہوتا ہے، وہ لا کر رکھ دیا گیا. اور یہ واقعہ بھی ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نام نہیں رکھا. یعنی یہ کہیں بھی ثابت نہیں کہ آپ نے یہ سال غم کے سال کے طور پہ منایا ہو یا بعد میں اس کو پھر ہر سال مناتے ہو. نہیں، کوئی برسی نہیں منائی، کوئی 40واں نہیں منایا، اور نہ ہی ایسا کوئی نام آپ نے خود رکھا. بلکہ ان سارے غموں کے بیچ میں آپ اپنا کام کرتے چلے گئے، کام نہیں رکا. غم بھی انسان کے لیے امتحان ہوتے ہیں.